اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے 25 سورہ انفال 9 سپارہ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ فتنہ ایسا فتنہ ہوگا جو صرف گناہگاروں پر نہیں آئے گا بلکہ سب اس کی زد میں، اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ انا، اور یہ کہ تم جان لو، اور یہ کہ تم لوگوں کو جان لینا چاہیے اور تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، شدید العقاب۔ یہاں پر خبردار کیا گیا کہ فتنے عام سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس فتنے یعنی امتحان و آزمائش سے ڈرایا ہے جو گناہ گاروں اور دیگر سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ صرف نافرمانوں اور گناہ گاروں ہی کو نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنی گرفت میں لے گا، اور اس فتنے، اس بلا اور مصیبت کی چکی میں سارے نیک لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جس علاقے میں آئے اس علاقے کے نیک لوگ بھی اس سے سیف نہیں رہ سکتے۔ تو یہ کون سے نیک لوگ ہوں گے؟ یا یہ کہ نیک لوگوں کی حفاظت ہوگی، نیک لوگ بچا لیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ڈرو۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے صیغہ کیا ہے، واتقوا، ڈرنا ہے سارے لوگوں کو، سب لوگوں کو ڈرانا اور ڈرنا ہے، ایک دوسرے کو ڈراتے بھی رہو کیونکہ اللہ شدید العقاب ہے۔ ٹھیک ہے، جو خاص یہ نہیں ہے کہ ظالموں کے لیے ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے گناہ گار ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں اور سب اس عذاب کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ ڈرنا کیا ہے؟ بچاؤ کرنا ہے، اس سے پہلے بچاؤ کرنا ہے۔ جب زلزلہ آ گیا تو کیا بچاؤ کریں گے؟ جب سیلاب آ گیا تو کیا بچاؤ کریں گے؟ یہ فتنے سے مراد کسی بھی طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے، کوئی بھی بلا ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت نازل ہو سکتی ہے، اس سے پہلے اپنا بچاؤ کرنا ہے، ورنہ پہنچ جائے گا وہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے اپنے طور پر بہت نیک اور بہت پارسا بنے رہے اور اختیار کیے رہے نیکی اور پارسائی کو، ان کو بھی وہ آ جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے ہمارے دور میں نیکوں کا جو حال ہے، ان نیکوں کو حال کو بھی دیکھنا ہے کہ نیکوں کا حال کیا ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ یہاں جو صیغہ ہے وہ ہے فتنتن۔ فتنتن میں آپ دیکھیں گے تا پر تنوین ہے، 2 زبر ہیں۔ اب 2 زبر نا کوئی خاص بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ خاص کیا ہے، خصوصیت کیا ہے کہ فتنہ جو ہوگا وہ عظیم ہوگا، بہت بڑا فتنہ، جبھی تو نیکوں اور بدوں سب کو لے لے گا لپیٹ میں نا۔ تو فتنہ عظیم، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی بلا، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت۔ بلکہ آپ ترجمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، عبدالسلام بن محمد نے ترجمہ کیا ہے فتنتن کا، یہ عظیم فتنے، عظیم فتنے۔ اب اگر آپ غور کریں گے، عظیم فتنے سے بچنے کے لیے نیک لوگوں کو ایک دعوت فکر دی گئی ہے۔ اس دعوت فکر کو آپ کب کام میں لا سکتے ہیں؟ کیونکہ صرف فکر تو کرنا نہیں ہوتا، نہ صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، بچاؤ کرنے کے لیے کچھ اور بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، عمل کے میدان میں نکلنا بھی پڑتا ہے نا۔ صرف یہ تو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں اور پلان کرتے رہیں تو اس سے کام بن جائے گا، نہیں۔ یہاں پر آپ مسند احمد کی ایک حدیث شریف سنیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ڈرایا بھی ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا یستجیب لکم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ تو ایک حدیث اس میں یہ بھی ہے کہ اگر برائی سے منع نہ کیا جائے
تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حاکم مسلط کر دیں گے کہ تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور وہ قبول نہیں ہوگی، یعنی نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، برے لوگوں کی آپ بات ہی چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نیک لوگ دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح کی آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی، اور یہ تقریباً محدثین نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مسند احمد میں بھی اس طرح کی بہت ساری احادیث مبارکہ مذکور ہیں۔ وَاعْلَمُوا، تم لوگوں کو جاننا چاہیے، جان لو تم یہ بات، تم کو معلوم ہو جانا چاہیے یہ بات کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اس کے حکم میں سستی کی تو اللہ کا عذاب بہت سخت اور بہت شدید ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، اور وہ کوئی سوال بھی اٹھا سکتا ہے، اعتراض بھی اٹھا سکتا ہے، وہ یہ کہ کرے کوئی بھرے کوئی، ہے نا، کیا کسی نے اور بھگتان سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ ایک یہاں حدیث شریف سن لیجئے تو آپ کو شاید سمجھنا آسان ہو جائے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے، یعنی گناہ جو ہے ایک جماعت نے کیا، ایک گروہ نے کیا، دوسرے نے کیا، دوسرے کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو بالکل یعنی اس سے بری و ذمہ ہے، انہوں نے تو اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، ان کے قریب بھی نہیں گئے ان کے گناہوں کے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی عذاب آ گیا۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اور جس کا یہ ایمان نہ ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ اس نے اللہ پر اعتراض کیا، ظلم کی نسبت، ایک کہنا چاہیے عیب کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، تو اس کا ایمان تو خطرے میں پڑ گیا، تو وہ ایمان والا اب کہاں رہا۔ تو یہاں پر ایک بہت زیادہ یعنی قابل غور حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے، جس نے یعنی کیا ہے اس کا گناہ اسی پر پڑے گا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ سب کو پڑے گا، ٹھیک ہے، صرف وہ خاص لوگوں کو نہیں ہوگا، بلکہ جن لوگوں نے روکا نہیں ان کو بھی ہوگا۔ یہ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، یہاں یہ بات بھی کو بتائی گئی، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ دیکھیں نا آپ، جو یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے نا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اب یہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ خاص انہی طبقے کو، اسی گروہ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ کہ نیک لوگ بھی اس پہ شامل کر دیے جائیں گے، نیک لوگ بھی پیس کر رکھ دیے جائیں گے، اس عذاب کی چکی میں نیک لوگوں کو پیس دیا جائے گا۔ لیکن ایسا کب ہوگا اور کیوں ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اسی حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ام المومنین سے، انہوں نے فرمایا کہ جب تک کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے۔ اب آئیے یہاں پر اصل بات اب آئی ہے کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، ظلم سے مراد ہے گناہ، ٹھیک ہے، ظلم سے مراد ہم جس ظلم کو لیتے ہیں نا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو بلا وجہ ستانا، وہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ظلم ہے، ظاہر ہے گناہ کے کام ہے نا۔ اور ایک ظلم یہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، تو گناہ کا کوئی بھی یعنی کوئی بھی طبقہ ہو، گناہ کا کوئی بھی طریقہ ہو، گناہ کا کوئی بھی صورت ہو، تو وہ ظلم تو ہے، کسی نہ کسی انداز سے وہ ظلم ہی ہے۔ کبھی انسان اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور سب سے پہلے وہ گناہ کر کے اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی جا رہی ہے، علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں پر شرک کے، کفر کے، فسق کے، فجور کے، بغاوت کے، نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم روک نہیں سکتے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ہماری زبانیں گونگی ہوتی ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اگر بول دیں تو ظلم کیا جائے گا ہم پر بھی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی انداز سے ہم پر بھی ظلم ہوگا، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر تو آپ کو شاید آپ کا عذر جو ہے چل جائے، لیکن دوسری صورت میں آئیے، ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے کیا ہوا اس کو چھوڑ دیجئے، آگے کیا ہوگا اس سے ہمیں کوئی ظاہر ہے نہیں، مطلب یعنی معاملہ اس لیے نہیں معاملہ اس سے کہ ظاہر ہے اس وقت ہم ہوں گے نہیں، ہمارے بعد کیا ہوگا اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو مالک ہے، جو جہان کا پالن ہار ہے،
وہی اب بھی اور وہی جب بھی، وہی ہے نظام کو دیکھنے والا اور وہی ہے بدلہ لینے والا، شدید العقاب ہے، بیان کر دیا۔ لیکن جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، جو ہمارے یعنی نظروں کے سامنے جو کچھ مناظر ہیں، تو بہت سی صورتوں میں تو ظاہر ہے، میں بتایا آپ کو کہ ہم نہیں بول سکتے، نہ ہی ہم روک سکتے، ہمارے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں نہ تو ہم معذور ہیں، نہ ہم مجبور ہیں، نہ ہم محتاج ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بہت بڑی ایک آفت ہے، سمجھ لیجیے، آپ کے لیے وہ بہت بڑی آفت ہے۔ اب بتائیے وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے اپنے کنبے کے لوگ ہیں، جن پر آپ قوام ہیں، جن کے آپ سردار ہیں، وہاں آپ نہیں روک رہے ہیں۔ اب جو ہے نا، آپ کی خیر نہیں ہے۔ اب آئیے بتائیے وہ کون سے مقامات ہیں، کون سی جگہ ہے آپ کے گھر میں؟ دیکھیے، آپ کے گھر میں سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ بھی کسی حد تک ہیں، ماں باپ کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف ان کو جو ہے رغبت دلائیں گے۔ اگر ماں باپ بھی آپ کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کے کفر میں مبتلا ہیں، تو ان کو بھی آپ سمجھائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا آپ نے، صرف ان کی خدمت کرتے رہے بس، نہیں، ان کو بھی آپ، لیکن ایک سمجھانے کا ایک انداز ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ دعا بھی ہوگی۔ لیکن ماں باپ سے زیادہ توجہ پھر مزید آپ کو اپنے بچوں پہ بھی دینی ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں، ٹھیک ہے، زمانہ تو سارا ہی اچھا ہوتا ہے، زمانہ اللہ نے فرمایا زمانہ تو خود اللہ ہے، لوگوں کی بات ہو رہی ہے، زمانے سے مراد یہاں ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کہ جس زمانے کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے کس طرح سے کیا شو کر رہے ہیں، کیا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ اب آپ وہاں پہ کہہ دیں گے نہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی برابر کے مجرم ہیں یا شریک جرم ہیں، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، کیا بچے کو والد روک نہیں سکتے؟ بچوں کو روک نہیں سکتے؟ بچوں کو جو بھی وہ پاکٹ منی دے رہے ہیں وہ روک نہیں سکتے؟ بھائی تم اس کام کو برے کاموں میں استعمال کو برے کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، روک نہیں سکتے بچوں کو؟ کیوں نہیں روک سکتے؟ بیٹیوں کو روک نہیں سکتے کہ بیٹیوں کو کیا پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ پردہ کریں گی؟ کون لگائے گا پابندی؟ والد نہیں لگائیں، والدہ نہیں لگائیں، بڑے بھائی نہیں لگائیں، دادا دادی نہیں روکیں، نانا نانی نہیں روکیں، ماموں نہیں روکیں، خالائیں نہیں روکیں، بہنیں نہیں روکیں، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ کون ذمہ داری لے گا؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایسے معصوم بنے رہیں گے کہ جی میرا اختیار نہیں چلتا؟ کیوں نہیں چلتا؟ کیوں نہیں چلتا آپ کا اختیار؟ کیسے نہیں چلتا آپ کا اختیار؟ آپ کی بیوی پر آپ کا اختیار نہیں چلتا؟ آپ نے تو اتنی لمبی سی بڑی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کس لیے رکھی ہے؟ دنیا دکھانے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھی ہے تو اللہ کی رضا کیا اس میں نہیں ہے کہ آپ کے بچے نیک بنے؟ سوچیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، سوچئے۔ ادھر آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، وہ مائیں ادھیڑ عمر کی مائیں، وہ مائیں جن کے شوہر بھی نہیں ہے، جا کے اتنا تیار ہو کے آ رہی ہیں بیوٹی پارلر سے، کیوں؟ کس کو دکھانا ہے؟ یہ مکس گیدرنگ کر کے یہ آپ نے یہ ناچ رنگ کی محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں کیا آپ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے۔ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو بے اختیار ہیں، بھائی ہماری نہیں چلتی، بچے نہیں سنتے، بچے نہیں مانتے، بھائی مکس گیدرنگ ہوگی، بچے نہیں مان رہے، بچے نہیں مان رہے، آپ نہیں مان رہے، آپ خود اسی میں، آپ خاموشی کے ساتھ خود آپ اس میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہاں، آپ بچوں کو آپ نے ایک آڑ بنایا ہوا ہے، ہیلا بنایا ہوا ہے، آپ نے بچوں کو اپنے ایک جو ہے ڈھال بنایا ہوا ہے کہ بچے نہیں مان رہے ہیں۔ کیسے نہیں مان رہے بچے؟ بیٹھ جائیں گھر میں، بچوں سے کہیں میں نہیں شریک ہو رہا تمہاری شادی میں، میں نہیں جا رہا، جاؤ کر لو اپنی شادی، ٹھیک ہے؟ کیسے نہیں مان رہے بچے؟ آپ شروع سے آپ ان کی تربیت کریں، اگر شروع سے نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے شروع سے آپ خود ہی نہیں تھے اس لائق، آپ کو خود ہی نہیں پتا تھا، تو چلیں کسی حد تک شاید آپ کو گنجائش مل جائے کہ بھائی اب اچانک کیسے جو ہے وہ ٹریک پر لائیں، اچانک سحر نہیں لا سکتے، وہ 25 سال کے ہو گئے، 25 سال تک تو ہم نے ان کو آزادی دی تھی، چھوٹ دی تھی، اب اچانک ان کا شکنجہ ہم ٹائٹ نہیں کر سکتے، کس نہیں سکتے، تو اس لیے اب پیار محبت سے ٹھیک ہے، تو ذرا تھوڑا ان کو جو ہے آپ نے خود بھی ابھی رجوع کیا ہے، آپ نے ابھی خود بھی توبہ کی ہے، آپ خود ابھی رجوع اللہ ہوئے ہیں، تو بچوں کو بھی پیار سے جانے تھوڑا 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 تھوڑا، لیکن یہ کہ آپ تو اس میں خود ہنس رہے ہیں، خود آپ اس میں جو ہے شریک ہیں، اور آپ میں نے پورا بھرپور جو ہے کیا کہتے ہیں، کہنا چاہیے انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ افسردگی نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ شرمندگی نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ ملامت نہیں ہے،
لگ نہیں رہا ہے کہ آپ کو کچھ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. چلو میں تو تائب ہو گیا, اللہ نے مجھے توفیق دی, لیکن میرے بچے بھی تائب نہیں ہوئے. آپ کو کوئی فکر نہیں لگ رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. آپ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ ڈرے ہوئے اس دن سے. نیک لوگ ڈرے کہ خود نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لازمی بات ہے. نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا دکھانا کہ آپ نمازی ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے. زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صدقہ خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. حلال روزی کمانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ سود کیوں چھوڑ دیا, رشوت کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ بچوں کو بھی راہ راست پر لانا, یہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے نا, کہ بچے بھی تو نیک بن جائیں, متقی بن جائیں. اچھا کل بہت زیادہ نیک نہ بن جائیں. مطلب بہت زیادہ سے مراد میرا یہ ہے کہ بالکل وہ صحابہ کرام کے طور پہ نہ چل سکیں. تو کچھ تو ہو انداز. ٹھیک ہے. عبایا نہیں پہنتی, برقع نہیں پہنتی, چادر تو پہنے. بیٹیوں کو چادر تو پہنائیں. ابا ساتھ میں جا رہے ہیں, اپنی یعنی جوان بیٹیوں کو اسکوٹر پہ پیچھے بٹھایا ہوا ہے, دوپٹہ گلے میں ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کبھی تو وہ ٹراؤزر جو پہنا ہوا ہے بالکل فٹ پہنا ہوا ہے, کبھی جینس بھی پہنی ہوئی بیٹی نے, کبھی دوپٹے میں, بغیر دوپٹے کے بھی ہے, دوپٹے میں ہوتے ہوئے بغیر دوپٹے کی ہے, گلے میں دوپٹہ ڈلا ہوا ہے. ابا بیٹھے ہوئے ساتھ میں, ابا کے ساتھ جا رہی ہے. ابا گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساتھ جا رہی ہے بیٹی. کریم میں بیٹھے ہوئے ساتھ میں جا رہی ہے بیٹی. ابا کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے, نہ ابا کو اپنے بیوی کے لیے کوئی غیرت ہے, نہ اپنی بیٹی کے لیے ہے. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے. تباہی آئے گی تو ان پہ بھی آئے گی. ایسی تباہی آئے گی کہ نیک لوگ سب تباہ کر دیے جائیں گے. نیک لوگوں کو بھی تباہ کر دیا جائے گا. یہ نیک نہیں تھے, انہوں نے صرف نیکوں کا ایک خول پہنا ہوا تھا. نہ تو نیکوں کا خول پہنے اور نہ ہی نیکی کا خول پہنے. حقیقی نیک بنے, مخلص, خالص اللہ کے لیے. للہ الدین الخالص, اللہ کے لیے دین کو خالص کرو. نہیں خالص کرو گے پکڑے جاؤ گے. اور میری تو کہنا چاہیے کہ ایک گزارش ہے تمام والدین سے کہ بیٹیوں کو پردہ کرانا چاہتے ہیں نا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیٹیاں آپ کی 8 سال 10 سال کی ہو جائیں, آپ ان کو اس وقت دوپٹے کی عادت ڈالیں. جب آپ کے بیٹے 10 سال کے ہو جائیں, اس وقت آپ ان کو سمجھانا شروع کریں. بتائیں ان کو کہ بیٹے آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں. بیٹا آپ کو موبائل کھیلنے کا بہت شوق ہے, بس ایک ٹائم بنا لیں, اتنا سا بس کھیلا کریں, اور بس یہ چیزیں کھیلا کریں. آپ کو پتہ ہے جنت میں آپ کے لیے اللہ نے بہت سارے اچھے بڑے خوبصورت موبائل بنائے ہوئے جنت میں. ایسے موبائل اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت, آپ جتنا دل چاہے گا کھیلیے گا موبائل. ٹھیک ہے. تھوڑا سا یہاں محنت کرنا ہے بیٹا, چھوٹے پن سے آپ کو ذہن میں ڈالنا ہے. جب ان کا ذہن صاف و شفاف ہے نا, اس وقت ان کے شیشے آئینہ پہ جو ہے نا, آئینہ دل پہ نقش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کون ہے, وہ کون عظیم بزرگ ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے, جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, جو بلند و بالا ہے. اس کو بتانا ہے بچوں کو. پتہ ہے آپ کو جنت بتانی ہے کہ ایک جنت ہے بیٹا, ایک جہنم ہے. اس وقت سے آپ کو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی, اس وقت سے آپ کو سکھانا ہے, اس وقت سے آپ کو ان کو ایک ایک چیز ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے. ڈرے نہیں ہیں آپ, کہہ رہے بچوں میرے میں ڈر جائیں گے, سہم جائیں گے. نہیں, وہ بلکہ کیا ہوں گے, بہت زبردست, سمجھدار, باشعور, عقل مند بن جائیں گے. احمق نہیں بن کے نکلیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس وقت سے آپ کو بچوں کو تربیت کے لیے کوشش کرنی ہے. جیسے کہ آپ دنیا سکھانے کے لیے, دنیا پڑھانے کے لیے فنکار بناتے ہیں نا, تو 3 سال کے 4 سال کی عمر سے اسکول بھیجنے کے لیے وین لگا کے, اور کبھی کوئی اپنی خود ڈیوٹی دے کر اپنے بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں, لے کر آتے ہیں. مطلب ان کو بہت ساری آپ سروس جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں خود. جیسے اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, ویسے دیندار بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. 16 سال آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, 16 سال. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کم از کم آپ جو لوگ تعلیم دلاتے ہیں 16 سال بچے کو پڑھاتے ہیں, 18 سال پڑھاتے ہیں. ایون ہے کہ بہت سے بچے 24 سال 23 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں. وہ فنون سیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی پیسہ کس طرح سے زیادہ کمانے کے ہم فنون سیکھ لیں. سیکھتے ہیں نا. جو آپ نے نا 12 سال کی تعلیم تو ہو جاتی ہے جب بچہ آپ کا انٹر کرتا ہے. اور اس 12 سال میں بھی جب انٹر کرتا ہے نا, 12 سال تو آپ کلاس 1 سے لگائیں, اور اس سے پہلے بھی چلے جائیں نا, پریپ 1 پریپ 2 وغیرہ جو, تو آپ دیکھیں نا, اور اس سے پہلے بھی کچھ اور کلاسیں ہیں, تو وہ کتنے سال بن جاتے ہیں. کبھی کبھی تو انٹر کرتے جو ہے 14 سال کی تعلیم ہو جاتی ہے صرف انٹر کرنے میں. پھر اگر اب انٹر کے بعد آپ بچہ ڈاکٹرز بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, کوئی اور آپ کو ڈگری لینا چاہ رہا ہے, CA کر رہا ہے, CCA کر رہا ہے, بہت ساری ڈگریز ہیں, تو وہ بچہ جب پڑھ رہا ہے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد مزید 5 سال 6 سال لگاتے ہیں نا آپ بچوں کو. 3 سال 4 سال BBA کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے, کتنے سال کی ڈگریاں ہیں یہ. تو یہ بچے جب آپ پڑھتے ہیں کتنا آپ ٹائم لگاتے ہیں, دین کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ کا بچہ اچانک سے کیسے نہیں بن جائے گا. 20 سال تک آپ نے خبر ہی نہیں لی, بچی ہے, ابھی بچی ہے, آپ کے لیے بچی ہے نا.
18 سال میں شادی کر دیں تو کر سکتے ہیں نا شادی. 14 سال میں آپ شادی کر دیں, کر سکتے ہیں شادی. 14-15 سال کے بچے کہیں نہ کہیں اپنا ذہن بھی لگا لیتے ہیں. دیکھ لیں بہت سارے آپ اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں, اپنے ارد گرد دیکھ لیں. 14 سال کا آپ کا بیٹا ہوتا ہے, 14 سال کی بیٹی ہوتی ہے, کہیں ان کا جو ہے انٹرسٹ ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ چھوٹی بچی ہے, آپ کے لیے چھوٹی بچی ہے نا. بچی سے پوچھیں, اس کی وہ 14 سال میں ظاہر ہے اس کی بھی اپنی خواہشات بھی پھر آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ اہم ذمہ داری ہے ماں باپ کے لیے. ماں باپ کے لیے نہیں, صرف پوری فیملی کے لیے. لیکن پوری فیملی میں یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ماں باپ حیات ہوتے ہیں نا تو دیگر لوگوں کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں, اور دیگر لوگ بولنے میں اس لیے بھی تھوڑا سا یعنی ایزی ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ظاہر پیرنٹس پورا مان جائیں, تو نہیں بولتے کہ بھائی ٹھیک ہے ماں باپ ہیں, ماں باپ سمجھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ماں باپ تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا, ورنہ تو کیا آپ اس عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آپ پر وہ عذاب آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث شریف میں ہے, صحیح سند کے ساتھ منقول ہے, کہ ایک دن خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. سب پر یعنی عذاب آئے تو سب کو لپیٹ لے. جو یہاں پر آپ دیکھیے, یہاں آپ آیت پڑھ رہے ہیں, اس سے ایک ہی آیت مبارکہ میں ہمارے کتنے دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے. اس میں آپ دیکھ لیں, غور کریں کہ ہمیں جو ہے تقویٰ بھی حاصل کرنا ہے, فتنے سے بھی بچاؤ کرنا ہے, ظلم سے رکنا بھی ہے, ظلم سے روکنا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے عذاب سے اپنا بچاؤ کرنا بھی ہے, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اگر نہیں بچائیں گے تو اس عذاب کے لپیٹ میں ہم خود بھی آ جائیں گے. کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں, چھوٹی سی آیت ہے, اور اس میں ہمیں کتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی. اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہماری اپنی مرضی ہے, کہ بتا دیا گیا ہمیں کہ بچو اس فتنے سے جس کی آگ میں سب جل جائیں گے, ٹھیک ہے. جب وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے تو سب خشک و تر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. کون کتنا نیک ہے یہ سب راز کھل جاتا ہے, اور نیکوں کی تو جو واقعی نیک ہیں ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات بھی ہے, جو واقعی خالص نیک ہیں اپنی بھرپور کوشش اپنی ذات پر بھی اپنی جان پر بھی لگاتے ہیں, اپنے آپ سے بے فکر کبھی نہیں ہوتے. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو ہر وقت اور ہما وقت اور ہمیشہ مرتے دم تک اپنی فکر لگی رہتی ہے, اور اس کے بعد اس کی اپنے پیاروں پر بھی نظر ہوتی ہے. میرے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے بچوں کو دنیا میں تو یہاں پہ ان کو ان کی پسند کے ان کی یعنی ہر چیز ان کو مہیا کر رہا ہوں, فراہم کر رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جہنم میں چلے جائیں, ان کو اس بات کی بھی فکر ہے. اپنے پیاروں میں سب آتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بیوی بھی آتی ہے, شوہر بھی آتا ہے, ماں باپ بھی آتے ہیں, بہن بھائی بھی آتے ہیں, بہن بھائیوں کے بچے بھی آتے ہیں, آپ کے خالہ ماموں ان سے بھی محبت ہوتی ہے, پھپھی چچا ان سے بھی محبت ہوتی ہے, ان کی بھی فکر ہوتی ہے, ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. اسی طریقے سے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں اپنے ارد گرد, ٹھیک ہے, اپنے ارد گرد, جیسے آپ کے بچوں کی پھپھیاں اور آپ کے بچوں کی خالائیں, مطلب ہماری بہنیں, ٹھیک ہے, جن کے ظاہر ہے جن کو دیورانی جٹھانی کہا جاتا ہے, آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو مومن کو اس سے بھی محبت ہی ہوتی ہے. مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے وہ سپورٹر ہوتے ہیں, ان سے بھی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی نیک بن جائیں, ان کے لیے بھی دعا ہوتی ہے, ان کے لیے بھی خواہش ہوتی ہے سب نیک بن جائیں. تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ ساتھ سب کو نیک بنانے کی کوشش کریں, ورنہ یہ کہ پھر اگر وہ فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی تو سب خشک و تر کو کیا کرے گی, جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی, جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. ساری قوم اس عذاب کے لپیٹ میں ہوتی ہے. سیلاب آتا ہے تو سارے ہی بہ جاتے ہیں, لیکن بس فرق اتنا ہوتا ہے جو مخلص ہیں, جو واقعی نیک ہیں, جو واقعی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اور برائی کو دیکھتے ہیں تو یا تو وہ روکتے ہیں یا تو وہ وہاں شریک ہی نہیں ہوتے. تو پھر ایسے لوگوں کو اگر عذاب کے سیلاب میں وہ بہتے بھی ہیں یا زلزلے میں وہ تباہ ہو بھی جاتے ہیں, تباہ حال ہو بھی جاتے ہیں, تو کیا ہے, ان کے گناہ ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے مومن کی تباہی میں اور کافر کے تباہی میں. کافر سیدھا جہنم چلا جاتا ہے, اللہ کے غضب میں چلا جاتا ہے. مومن پر جو عذاب آ گیا تو وہ کیا ہوا, وہ اس کے لیے گناہ کا کفارہ بن گیا. تو ہمارے لیے بھی اور ہماری قوم کے لیے بھی اس میں سبق ہے. سبق یہ ہے کہ اگر ہم اور ہماری قوم ذلت اور غلامی کی بیڑیوں سے بچنا چاہتی ہے کہ ہمیں ذلت اور غلامی کی بیڑیاں نہ پہنائی جائیں, ہمیں عذاب کی چکی میں نہ پیسا جائے, ہمیں عذاب میں تباہ نہ کیا جائے, ہم تباہی کے منہ میں نہ ڈالے جائیں, ہم برباد نہ کیے جائیں, ہم ہلاک نہ کیے جائیں,
تو نیک لوگوں کی جو ظاہری طور پر نیک بنے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو واقعی نیک ہیں لیکن برائی کو دیکھ کے نظر انداز کر جاتے، کچھ بھی ان کو لگتا ہی نہیں کہ ہاں یار یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مجھے کچھ یعنی کھڑا ہونا چاہیے، کچھ بولنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے. نہیں، اپنی ذات کے لیے تو ہوتا ہے تو لیتے ہیں نا ایکشن. اگر ہماری کوئی فیکٹری میں، ہماری کوئی انڈسٹری میں، ہماری کوئی کمپنی میں اگر جو ہے اعلان اس طرح سے ہمارے خلاف کوئی بغاوت کا علم بلند کرے تو ہم کیا کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، کتنے چراغپا ہو جاتے ہیں، کتنا غصہ آتا ہے. اللہ کے لیے کوئی غصہ نہیں، اللہ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں. اپنے ذات کے لیے تو اپنے بچوں پہ بھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں پہ بھی کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں نا. بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے پیرنٹس نہیں کرتے، لیکن بہت سے تو اپنے بچوں پہ بھی ظلم کر دیتے ہیں، غصہ کر دیتے ہیں اگر اپنی ذات پہ بات آ جائے تو. اللہ کے لیے کوئی آپ کو غصہ نہیں آتا. تباہی سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس تباہی سے جس میں صرف ظالم کام نہیں آئیں گے، جس میں صرف مجرم کام نہیں آئیں گے، بلکہ نیک لوگ بھی اس میں سمیٹ لیے جائیں گے، نیک لوگ بھی اس میں پیس دیے جائیں گے، نیک لوگ بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے. اس تباہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. نیک لوگوں تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اللہ کے لیے غصہ کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے محبت کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے دینا پڑے گا، اللہ کے لیے روکنا پڑے گا، اللہ کے لیے نکلنا پڑے گا اور اللہ کے لیے بند رہنا پڑے گا. اللہ کے لیے غصہ کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے خوش ہونا پڑے گا، اور اللہ کے لیے جینا پڑے گا اور اللہ ہی کے لیے مرنا پڑے گا. یہ اگر آپ نے طریقہ سیکھ لیا، یہ شعور آپ کے اندر بیدار ہو گیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائے. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال، ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. اور یہ قرآن کی آیات ہمارے لیے خزانہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے. آپ اس کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کی تکرار کریں، اس میں سیکھیں، اپنا سبق نکالیں اور پھر آج ہی سے توبہ کر کے عمل کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور جو وقت گزر گیا اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے آپ کے پاس توبہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے نا، توبہ کریں اور اللہ کا احسان یاد کریں، شکر کریں کہ اس نے ابھی آپ کو توبہ کا موقع دیا، توبہ کی مہلت دی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کے لیے ابھی زندہ رکھا کہ ابھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو وقت دیا. تو یہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ اپارچونٹی آپ کے پاس ہے، اس کو آپ اویل کریں.